اسلام میں امت کو ایک جگہ اکٹھا کرنے اور مل کر اللہ کے حضور دعا کرنے، اللہ کے حضور معافی مانگنے کا دن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ننگے سر کفن باندھے لاکھوں مسلمان اس وقت میدان عرفات میں اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ رب کے حضور حاضر ہوں گے اور رب بھی ان پر خاص نظر فرما رہا ہو۔ جب وہ ایک آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کفن باندھ کے جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے میرے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، خوش نصیب ہے رب نے یہ موقع عطا کیا، سفر حج بھی نصیب ہوا، وقوف عرفات بھی نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ ان کا یہ سفر قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ پاک حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ سب حقیقت میں تلاش محبوب کا نام ہے۔ حج جو ہے حقیقت میں تلاش محبوب کا نام ہے میرے نزدیک۔ حاجی حضور سے ملنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، عزیز و اقارب چھوڑ کے، ذمہ داریوں کو چھوڑ کے یہاں سے ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ کے بعد اس نے کفن باندھا، حجاز مقدس کی طرف سفر شروع کر دیا۔ پوچھا بابا کیا ہوا، کدھر جا رہے ہو؟ وہ تیرا اتنا کاروبار ہے کون سنبھالے گا؟ کہتا ہے فکر نہیں ہے۔ تیرے گھر بار کا کیا بنے گا؟ کہتا ہے غرض نہیں ہے۔ وہ یار تیرے منصب کا کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کسی قسم کی فکر نہیں۔ ان کا بتا تو صحیح وہ اتنا بڑا عزم کون سا ہے کہ آج تمہیں اپنا کاروبار نظر نہیں آیا، آج گھر کی ذمہ داریاں نظر نہیں آئیں، آج تمہیں اپنا منصب نظر نہیں آیا، تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اور وہ حاجی بڑے محبت بھرے انداز میں عرض کرتا ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت اس منظر کو اشعار میں قید کیا، وہ کہتا ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ۔ کسی نے خوب لکھا ہے حضور میں ہوں وہ ایک بے نام سا مسافر، وہ ڈرا ڈرا سا، وہ سہما سہما، وہ شرم سے اپنی نظر جھکائے جو آ رہا ہے، قدم قدم لڑکھڑا رہا ہے، حضور میں ہوں۔ وہ آئے کیسے، اپنا چہرہ دکھائے کیسے، جو شرم کے مارے جو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رہا ہے، حضور میں ہوں۔ پوچھا بتا تو صحیح کدھر کا ارادہ ہے، جا کدھر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں محبوب کی تلاش میں جا رہا ہوں۔
پوچھا تو نے محبوب کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں، تو نے دیکھا نہیں تو پہچانے گا کیسے؟ وہ کہتا ہے مجھے خبر ہوئی ہے حضور مکہ پاک آئے ہیں، مجھے خبر پتہ چلی ہے حضور مکہ پاک آئے ہیں یا حضور آ رہے ہیں، تو پہچانے گا کیسے؟ انہوں نے کہا جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ کہتا ہے ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پا کی۔ کہتا ہے میں تو حضور کی تلاش میں نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور کہاں ملیں گے؟ کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ حضور آپ کو حرم میں مطاف میں ملیں گے، حضور طواف ادا فرما رہے ہیں۔ حاجی بھاگا بھاگا مطاف میں پہنچتا ہے اور تلاش کرتا ہے۔ پہلا چکر گزر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، حضور نہیں ملے، رش زیادہ ہے، نہ میں پا سکا۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور کو کہیں دیکھا ہے؟ آگے جواب ملتا ہے کہ حضور تو مقام سعی پہ ہیں۔ بھاگا ہوا اس سعی پر پہنچتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، حضور نہیں ملتے۔ جب 7واں چکر پورا ہوا، پوچھا کسی حاجی سے کہ یار 7 چکر ہو گئے، حضور کہاں ہیں؟ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہتے حضور تو جہاں پہ آپ آرام فرما ہے وہاں تشریف لے گئے۔ بھاگتا ہے، ادھر جاتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو اب چونکہ عمرہ کیا ہے اب تھک گیا ہوں، چلو اب حضور بھی آرام فرما رہے ہوں گے، صبح جائیں گے۔ اب صبح 8 ذوالحجہ کا دن آ جاتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کا دن ہے، وہی حاجی جب احرام باندھ کے حضور کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس مقام پہ پہنچا تو پتہ چلا حضور تو مینا چلے گئے۔ وہاں سے بھاگا مینا پہنچا اور حضور کی تلاش شروع کر دی۔ کبھی ادھر سے پوچھا، کبھی ادھر سے پوچھا، کبھی نقش پا کو پایا، کبھی رہ گزر میں خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ حضور کی تلاش جاری تھی۔ اتنے میں رات ہو گئی اور رات کا پچھلا پہر ہے۔ حضور وہاں سے پھر چلتے ہیں، حضور عرفات چلے جاتے ہیں۔ حضور عرفات تشریف لے جاتے ہیں، میدان عرفات۔ اب وہ تلاش کرتا کرتا جب تھک جاتا ہے بیٹھتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے بھی بابا پریشان کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہتا حضور تو عرفات تشریف لے گئے۔ اب وہ پیچھے بھاگا ہوا عرفات جاتا ہے۔ اب وہاں پہ لاکھوں کا اجتماع ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے۔ اب حضور کی تلاش جاری ہے۔ وقوف عرفات ہوتا ہے، خطبہ حج پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہی دن ڈھلتا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں حضور جلوہ گر تھے تو پوچھتا ہے بھی حضور ابھی تو یہاں تھے؟ ان کا حضور اب مزدلفہ چلے گئے۔ اب پھر وہاں سے بھاگتا ہے حاجی، مزدلفہ پہنچتا ہے، رات ساری تلاش جاری رکھتا ہے کہ حضور کو پالوں۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے، دن نکل رہا ہوتا ہے تو خبر ہوتی ہے حضور تو پھر مینا چلے گئے۔ وہ پھر بھاگا ہوا مینا جاتا ہے، مینا سے پھر جمرات جاتا ہے، جمرات سے پھر طواف زیارہ کے لیے جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ تلاش محبوب جاری ہے، جدھر جدھر سے محبوب گزرے، جس جس انداز میں گزرے، اب وہ وہی اس انداز سے حاجی چلتا ہوا جب تمام مناسک حج ادا کر لیتا ہے پتہ چلتا ہے حضور تو مدینے چلے گئے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جس نے آ کے طواف کعبۃ اللہ بھی کیا، سعی بھی کی، وہ مینا مزدلفہ عرفات بھی گیا، جب حج مکمل کر لیا اور وہ میری زیارت کو نہ آیا، وہ میری زیارت کو نہ آیا، حضور فرماتے ہیں فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔
انہیں بے وفائی کی ہے، اس نے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ محبت نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اور انداز ذہن میں آتا ہے اس سفر محبت کے حوالے سے۔ اب رب چاہتا ہے، ہم نے ارادہ کیا، کسی سے پوچھے ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو، کہتا ہے جی ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ کسی بھی عاشق سے پوچھو، ادھر عمرے کا حج کا ویزا لگا، پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حج عمرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جب حضور کے روزے کی زیارت کا ارادہ کیا ہے، اب چلتا ہے، رب فرماتا ہے اس طرح نہیں جانا۔ ہزار بار بشویم بدہن مشک و گلاب، گر تورا نام بگفتن کمال بے ادبی۔ رب فرماتا ہے ایسے نہ جا، پہلے آ بیت اللہ کا طواف کر، سعی کر، سر منڈوا۔ تیرا سر جب منڈا جائے گا تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا، پاک گناہوں سے ہو کر پھر میرے محبوب کے شہر میں جانا، پھر میرے محبوب کے شہر میں جانا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اور تیسری بات، مجرم ہیں، بڑے مجرم ہیں، رب بلا لیتا ہے، رب حکم دیتا ہے، نذیر، بشیر، شبیر وغیرہ وغیرہ، اے فلاں تیرا بلاوا آ گیا ہے، اپنی حاضری پیش کرو۔ بندہ گناہگار کفن باندھے اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ رب جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، پاؤں کانپ رہے ہیں، چہرے زرد ہیں، سانسیں اٹکی ہوئی ہیں کہ رب نے بلایا ہے، نہ جانے حکم کیا ہوگا۔ اگر سزا کا حکم ہو گیا تو میں کیا کروں گا، میرے تو پلے کچھ ہے ہی نہیں، ایسا نامہ اعمال نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں، اور نہ ہی ہمارا اس کی بارگاہ میں مقام ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک تو اور رضا سے حساب لے گا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، ہمارا تو اتنا کھاتا بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے جرم کیے، کم تولا، زیادہ بولا، لوگوں کے ساتھ بددیانتیاں کیں، زیادتیاں کیں، بہن بھائی تنگ ہیں، عزیز رشتہ دار تنگ ہیں، محلے والے تنگ ہیں۔ آج لوگ مجھے اس لیے اپنی محفل میں بلاتے ہیں کہ کل اس کے شر سے بچا جا سکے۔ آج لوگ مجھے اس لیے سلام کرتے ہیں کہ میرا کردار اچھا نہیں ہے، وہ میرے شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ تکبر نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے، میری گردن تکبر سے اٹکی ہوئی ہے، اور مجھے میرے رب نے بلا لیا ہے۔ دو بلاوے ہیں، ایک جب وہ چاہے اپنے گھر کی دعوت دے دیتا ہے، اور ایک بلاوا ہے کہ جب اسرائیل آئے گا لینے کے لیے۔ یار جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں نا، اگر میرے نامہ اعمال لوگوں پر عیاں کر دیے جائیں، خدا کی قسم ماں باپ بھی چھوڑ جائیں کہ یہ اتنا برا ہے، لیکن وہ میرا رب کتنا کریم ہے، وہ میرے سارے گناہوں کا شاہد ہے، وہ پھر بھی اپنی بارگاہ سے مجھے نکالتا نہیں ہے، وہ پھر بھی مجھ سے توفیق سجدہ نہیں چھینتا، وہ پھر بھی مجھے رزق دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، پھر بھی اس نے میرا ایمان سلامت رکھا ہے، وہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں چھینتا، وہ مجھے عزتیں عطا کرتا ہے، مقامات عطا کرتا ہے۔ یار وہ کتنے بڑے کرم کا مالک ہے، بندہ کہاں بھٹک رہا ہے، وہ کس رب کی تلاش میں ہے، کریم رب کو چھوڑ کے، کریم رب کو چھوڑ کے کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ کوئی ہے اور جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے؟ کوئی ہے اور جو میری لرزشوں سے
معافی کا اعلان کر سکے، انہیں نیکیوں میں بدل سکے، ایسا اور کوئی نہیں۔ اور اللہ کے بندو، اس کا حیا کرو، رب کا حیا کرو، اس سے ڈرا کرو، وہ بہت بڑی شانوں والا ہے۔ ہم اپنا موبائل فون کسی کو چیک نہیں کرواتے کہ ہمارے پردے فوش ہو جائیں گے، ہم اس سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ یار پورا ہمارا ڈیٹا سینٹر جس کے کنٹرول میں ہے، وہ میں سوچتا ہوں وہ اس تحریک سے واقف ہے، میرے خون کی تیزی اور کمی سے واقف ہے، میری سانس کے اندر اور باہر سے واقف ہے۔ وہ رب جو میری ہر تحریک سے واقف ہے، یار میں اس کا حیا نہیں کرتا، میں اس کا حیا نہیں کرتا۔ آج وقت ہے، آپ 9 ذو الحجہ جو سعودی عرب میں ہے اور 8 ذو الحجہ جو پاکستان میں ہے، یہ بڑا اہم وقت ہے۔ اس وقت حج کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، بلکہ حج ہو چکا ہوگا، 2 گھنٹے آگے ہیں وہ۔ اس وقت دعائیں مانگی جا رہی ہوں گی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم بھی جمعے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے بھی کھڑے ہونا ہے، اور یہ دونوں وقت اکٹھے ہو گئے کائنات میں، یہ دونوں وقت اکٹھے ہو گئے۔ یار عرفات والوں کا صدقہ آج گناہوں سے معافی مانگ لو، آج اس کو منا لو۔ پتہ نہیں زندگی نے ساتھ دینا ہے کہ نہیں، کتنی سانسیں باقی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ سانس ٹوٹ جائے اور پھر ہمارے پاس وقت نہ ہو، اور پھر ہم دیکھیں کہ کریم رب کو پایا لیکن معافی حاصل نہ کر سکے، کریم محبوب کو پایا لیکن محبت نہ کر سکا، زمانے کی محبت میں کھویا رہ گیا۔ دعا ہے اللہ اس مبارک دن کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اعلان بھی ساتھ سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ العزیز